السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، امید ہے کہ آپ سب سسٹر سے تو ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ ہم ایک بار پھر سے اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ کے قرآن کی الحمدللہ 17 آیتیں ہم نے حفظ کر لی ہیں بفضل اللہ تعالی، اور آج ہم آیہ نمبر 18 کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پیچھے ذکر کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے گا، اور وہ اچانک حرکت کرنے لگے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکتا ہے؟ یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں آسمانوں والا تم پہ کوئی پتھر برسا دے تو تم پھر جان لو گے کہ میں نے جو تمہیں ڈرایا تھا وہ کیسا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، وَلَقَدْ پس تحقیق كَذَّبَ جھٹلایا الَّذِينَ ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، اور بلا شبہ ان لوگوں نے بھی یقیناً جھٹلایا تھا میرے پیغمبروں کو، نبی کو، کتابوں کو، معجزات کو، سب کو جھٹلایا تھا من قبلہم جو ان سے پہلے آئے ہیں۔ یعنی یہ ان کا جھٹلانا کوئی نیا نہیں ہے، یہ کوئی آسمان سے اترے نئے لوگ نہیں ہیں، جو پہلے لوگ نہیں ہیں جو یہ جھٹلا رہے ہیں، یہ تو صدا سے یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ پہلے جھٹلایا آدم علیہ السلام کو، شیطان نے جھٹلایا، جو پہلے پہلے انسان تھے ان کو جھٹلایا گیا، ان کو ان کی تکذیب کی گئی کہ میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کی برتری نہیں مانتا، تو نے مجھے پیدا کیا نار سے، آگ سے، اسے پیدا کیا گندی چیکنی بدبودار مٹی سے، میں تو نہیں مانتا اس کو، میں تو اس کا سجدہ نہیں کرتا۔ تو ہر جو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے نبی اتارے، پہلے شخص جو زمین دنیا میں کا پہلا شخص تھا اسے جھٹلایا گیا، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا اتنی بعد میں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے ذریعے اپنے نبی کو بھی حوصلہ دے رہے ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی کچھ کیا ہے، ان کا بیہیویئر کوئی خاص نہیں ہے ایسا۔ اس کے بعد پھر کتنے ہی نبی گزرے، ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کا سلسلہ چلتا گیا، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، اور ایوب علیہ السلام، نہ جانے زکریا، کتنے ہی سارے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور ان سب کو جھٹلایا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، بس یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ تو اس کا جھٹلانے کا پھر انجام کیا ہوا، جھٹلانے کا پھر خمیازہ کیا بھگتنا پڑا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیسا تھا، کیسا مزہ چکھایا ہم نے ان کو، کیسا تھا پھر کانا نکیر، میرا ان کو سزا دینا، ان کو جو پھر میں نے ان کے جھٹلانے کی جو سزا دی وہ بتاؤ پھر کیسی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، عاد علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، عاد و سمود قوم کو دیکھیں، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی، پھر فرعون کو دیکھیں، قارون کو دیکھیں، لوط کو دیکھیں، لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان سب کے واقعات جو معروف ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی اصلاح کے لیے، ہماری ہی ہمارے لیے نشانی بنائی، اور ہمارے لیے اس کو جو ہے ذکر کیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بہت پہلے کے لوگ گزر چکے تھے، اس کا ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی تھا تاکہ ہمیں بتایا جائے گا کہ اگر تم جھٹلاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ وَلَقَدْ، واو باریک ہی ہے، لام باریک، قاف موٹا، دال کے اوپر کرکلا ہوگا، وَلَقَدْ کذب الذین، زال باریک ہوگا اور کاف کو زال سے ملاتے ہوئے جھٹکا دینا ہے، با کو لام سے ملاتے ہوئے جھٹکا دینا، لام باریک پڑھنا ہے، الذین زال باریک، یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو یا مدہ بنتی ہے، من قبلہم نون ساکن اخفا ہوگا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، با ساکن ہو گیا، با ساکن پر کرکلا ہوتا ہے، اور فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو یا مدہ۔
آج نا میری نا کچھ طبیعت نہیں ٹھیک، آپ لوگوں نے میری دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ عطا فرمائے. تو آج شاید آپ کو میری انرجی بھی تھوڑی کم محسوس ہو رہی ہوگی، تو اس کے لیے بہت بہت معذرت. اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما کے رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہمیشہ رکھیں. اچھا جی. وَلَقَدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. را باریک ہوگی، ٹھیک ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. دہرائیں سنائیں. پھر ہم آج اپنی دعا پڑھتے ہیں، اسے انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے. جی جی افرا آپ سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. بارک اللہ فیک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. مسٹر مہنور سنائیں. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. بارک اللہ فیک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ماشاء اللہ. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. ٹھیک ہو گیا بارک اللہ فیکم. اچھا جی. اب ہماری دعا ہے. اچھا سسٹر نسا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو میں روز بھیجا کروں گی نا اب نیکسٹ بھی، اور جو میں نے اب تک کروا دی ہیں ان سب کو بھی ایک ساتھ جمع کرنا ہے. یعنی ابھی ہم لوگوں نے کیا کچھ پڑھ لیا ہے اذکار میں. ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے، ہم نے تینوں کل پڑھ لیے ہیں، ہم نے آمن رسولو سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت پڑھ لی ہیں، اور بس یہی کچھ پڑھا ہے نا اب تک ہم نے.
جی آواز نہیں آ رہی مجھے. اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آئیے اب آئیے. جی ٹھیک ہے اتنا ہی پڑا ہے. مجھے آواز ابھی بھی نہیں جی آئی. چلیں ٹھیک ہے. اچھا میرے خیال میں اتنا ہی پڑا ہے. اچھا تو اب جو پہلی دعا ہے جو اب نیکسٹ اس سے اگلی دعا ہے ان تین کے بعد چوتھی جو دعا ہے وہ ہماری یہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دعا بھی ہم ذرا دیکھتے ہیں اچھے سے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم بستر کی طرف آؤ تو بستر کو اس کے کنارے سے پکڑ کے جھاڑو. ٹھیک ہے. بستر کو کنارے سے پکڑ کے جھاڑو اور پھر یہ دعا پڑھو. بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعه ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. بسمک بسمی با من بسمکا تیرے نام کے ساتھ با ساتھ اسمکا تیرے نام کے ساتھ ربی اے میرے رب اے میرے رب تیرے نام کے ساتھ وضعت جنبی میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا وبی کا ارفعہ اور تیرے نام کے ساتھ ہی میں اس کو اٹھاؤں گا. یعنی کہ تیرے نام ہی کے ساتھ میں سونے کے لیے لیٹ رہا ہوں اپنے بستر پر پہلو رکھ رہا ہوں اور تیرے نام ہی کے ساتھ میں اس کو اٹھاؤں گا. ان اگر ام سکتا تو روک لے نفسی میرے نفس کو روک لے تو اگر اسے موت دے دے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نیند میں بھی فوت ہو جاتے ہیں اور صبح کو نہیں اٹھ پاتے. تو ان امسکتا نفسی اگر تو روک لے نفسی میرے نفس کو فرحمھا تو اس پر رحم فرمانا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں سورہ زمر کے اندر سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ تعالیٰ جانوں کو وفات دیتا ہے یعنی جانوں کو نفسوں کو وفات دیتا ہے فوت کرتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں ان پر پھر جس پر موت ہو یعنی کہ جس پر موت ہو اسے اس کی روح کو روک لیتا ہے. جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری کو ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جانوں کو وفات دیتا ہے جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے. یعنی کہ جب کسی کی عمر پوری ہو گئی تو عام روٹین میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی کی عمر پوری ہوگی تو پھر اس کو موت کا وقت آ جاتا ہے. اور جو باقی ہیں جن کے موت کا وقت ابھی پورا نہیں آیا ان کو ڈیلی موت آتی ہے یعنی کہ نیند کی صورت میں. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ موت بھی جو نیند کی ایک قسم نیند جو ہے وہ بھی موت کی ایک قسم ہے. تو موت قرآن کے مطابق آدمی کو ہر روز جب بھی وہ سوتا ہے تو اسے موت آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں. اور پھر وہ اگر اس کا ٹائم ابھی باقی ہو تو پھر اسے اس کی جو روح ہے اسے ریلیز کر دیا جاتا ہے ایک خاص میعاد مقرر تک. اور اگر اس کی موت نہ ہو تو پھر اسے موت ہو تو پھر اسے وہیں روک لیا جاتا ہے. تو اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ اگر تو اب ہم لوگ سو رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کا وقت جو ہے وہ آ، کب ہے. کیا پتا ہمیں روک لیا جائے تو کیا پتا چھوڑ دیا جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور معافی تلافی کر کے اور دوسروں کو معاف کر کے سونا چاہیے. کبھی بھی کوئی رات ایسی نہیں گزارنی چاہیے کہ آپ کے دل میں کسی شخص کے بارے میں کوئی گلہ ہو آ، کوئی بغض ہو یا پھر کوئی ناراضگی ہو یا کسی کے دل میں آپ کے بارے میں ایسا کچھ ہو. تو کوشش کرنی چاہیے کہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے سونے سے اور اگلے اس کے سونے سے پہلے پہلے حل ہو جانا چاہیے. یعنی ایک رات بھی میں سمجھتی ہوں جیسے حدیث کے اندر 3 راتوں تک ہے کہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن 3 راتوں کے سوا 3 دن کے سوا جو ہے نا سے زیادہ ناراضگی نہ رکھے. لیکن یہ ایک حد مقرر ہے اس سے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے کم کے اندر جو بھی شخص کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں زیادہ بالاولا افضل شخص ہے. یہ 3 دن کی تو حد ہے اس کے بعد تو رکھنا جائز ہی نہیں ہے نا. لیکن ہماری تو جو دشمنیاں ہیں وہ چلتی ہیں سالہ سال 8 8 سال 10 10 سال نہیں ہم بولتے بہنوں سے بھائیوں سے اپنے نندوں سے ہم نہیں بولتی نا.
हम अपने शोहरों को भी रोक के रखती हैं कि नहीं, हरगिज भी नहीं बोलना, और कोई नहीं आ जाएगा, फूफियां ऐसी हैं, फूफियां वैसी हैं, भाइयों से बड़ी मोहब्बत आ रही होती है, तो ये सारे, और अक्सर तो भाइयों से भी लड़ी होती हैं। तो ये सब मामला चाहे आपके किसी से भी है, ये तो उलुल अरहाम है ना, खून के रिश्ते हैं। अल्लाह फरमाते हैं उलुल अरहाम जो है वो तुम पर बादुकुम, तुम में से बाज के ऊपर ज्यादा अफजल है, बाज से बाज के ऊपर इन और लोगों की निस्बत तुम में जो उलुल अरहाम है, तुम्हारे जो खूनी रिश्ते हैं वो ज्यादा अफजल है। तो ये तो आम मुसलमान की बात है, तो खूनी रिश्ते तो ज्यादा जाहिर है ज्यादा फिर अफजल मकाम पे आ जाते हैं फिर इसमें। तो जब हमने सोना है तो क्या करना है कि हदीस के मुताबिक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते हैं सोने के लिए, तो फिर आपने क्या फरमाया कि चादर को उसको पल्लू से पकड़ते, ठीक है, चादर को पल्लू से उसके किनारे से पकड़ने का हुक्म दिया गया है। यूं नहीं कहा गया कि हाथ से उसे झाड़ो, हाथ से झाड़ने से का नहीं कहा गया। इसमें हिकमत क्या है कि अगर कोई मूजी, कोई कीड़ा होगा या कोई ऐसी चीज होगी तो वो आपके हाथ को काट सकती है, इसलिए कहाँ से पकड़ना है, चादर के किनारे से पकड़ना है और उसे झाड़ना है। और ऐसे ही बुखारी मुस्लिम की एक और रिवायत है जिसके अंदर 3 बार झाड़ने का हुक्म है, कि किनारे से पकड़ के 3 बार उसको झाड़ना है। और फिर झाड़ने के बाद क्या दुआ पढ़नी है, बिस्मिका रब्बी, बिस्मिका तेरे नाम के साथ, रब्बी ऐ मेरे रब, वदअतु जंबी मैंने अपना पहलू रखा, वबी का अरफअहु और इसके तेरे नाम के साथ ही मैं इसको उठाऊंगा, इन अगर अमसकता नफसी, इन इन अगर अमसकता तो रोक ले, नफसी मेरे नफ्स को, फरहम है तो इस पर रहम करना है। अल्लाह अगर तू मेरी जान को रोक ले, नहीं अगर मुझे मौत दे दे। कोई कुछ कहना चाह रहा है? सिस्टर परवीन कमाई कौन है? वीडियो भी मैं एक बार पहले बंद कर चुकी हूँ, दोबारा फिर अब बंद कर रही हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के हालों पर रहम फरमाए। अच्छा, अगर तो इन अमसकता नफसी, अगर तू रोक ले मेरे नफ्स को, इन्हीं से मौत अगर तू दे दे, तो फरहम है अल्लाह तो उस पर रहम करना। कितनी खूबसूरत दुआ है, यकीन करें कि अगर आपको, अच्छा ये दुआ पढ़ते हुए ना, जब खासतौर पे ये दुआ बंदा पढ़ रहा होता है ना रात के वक्त, तो लिटरली हर तरफ अंधेरा हो और आप अपने बिस्तर पर लेट कर ये दुआ पढ़ रहे हो ना, खासतौर पर जब जबानी याद हो जाती है आपको, तो आप ना फील करते हैं इस चीज को, कि और सोचते हैं आप कि यार अगर मैं सुबह ना उठी तो मतलब मैं अल्लाह से अपने नफ्स के लिए खुद रहम मांग रही हूँ, मतलब हमारे बाद कोई रहम हमारे लिए मांगे ना मांगे हमें नहीं पता, ठीक है। लोग आते हैं और वो एक खास किस्म का माहौल बना होता है, बस आते हुए आते हैं, ताजियत करते हैं, 2 झूठे आंसू बहाते हैं। आजकल तो दो झूठे आंसू बहाने का सिलसिला भी खत्म हो गया है, यकीन करें, ठट्ठे चल रहे होते हैं, ठट्ठे। आप यकीन करेंगे, मैं एक मैयत पे गई, वो बिल्कुल हमारी करीबी जो है ना फौतगी थी, करीबी। और मतलब मैं इतनी करीबी कह रही हूँ, मेरी फूफा की फौतगी थी, मेरी फूफा फौत हुई नहीं है। और मैं क्या देखती हूँ कि वहां पे उनकी जो चारपाई पड़ी है, उस चारपाई की बिल्कुल 7 औरतें बैठी हुई, अपने मामलात, दुनियावी मामलात और खासकर तो रिश्ते डिस्कस कर रही होती। और फिर एक दफा हमारे बड़े बड़ी अजीज खातून थी, हमारी दादों की जगह थी, उनका उनकी वफात हुई। तो हम जरा हम लोग खुद संभालने वाले थे, खुद करने वाले थे, गुस्ल भी मैंने उन्हें खुद दिया, मैंने और सिस्टर्स ने मिलके। तो वो हुआ ये कि बैठे हुए हैं अभी, गुस्ल दे के हम लोगों ने भी उन्हें बिठाया, मैयत को रखा है। और हम क्या देखते हैं कि खातीन जो है वो खास तौर पे रिश्ते देखने की बातें वहां चल रही हैं, और वो बकायदा फिर हमें बाद में पता चला कि उनका रिश्ता तय ही हम वहाँ हमारा फौतगी पे हुआ था। मतलब इतनी बेहिसी हो चुकी है, इस लेवल की बेहिसी हो चुकी है कि हमें मैयत को देखकर भी हमें अपनी मौत याद नहीं आती। मतलब पहले यकीन करिए, एक बार बंदा मैयत को देखता है ना तो एकदम बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये कल तक ये हमारे साथ हंस रही, बोल रही थी, कल तक हम हमसे बातें कर रहा था, ये कल तक हमारे सामने बैठा हुआ था, और आज ये बिल्कुल खामोश। न जाने इसके साथ अगले मराहिल में क्या होगा, न जाने फरिश्ते इस वक्त क्या सदाएं दे रहे होंगे, न जाने इस वक्त ये क्या सदाएं दे रहा होगा कि मुझे मुझे जल्दी करो लेकर जाने में, या मुझे रोको, मुझे मत लेकर जाओ। ये चीख रहा होगा कि मुझे नहीं लेकर जाओ, या ये आवाजें दे रहा होगा कि मुझे जल्दी मेरे मकाम तक पहुंचाओ। ये कौन क्या कह रहा होगा, और इसका क्या बनेगा आगे। इंसान सौ तरह की सोच इंसान के उसमें आती है। फिर ये एक सबसे बड़ी एक ये सोच भी होती है कि इसी जगह, इसी घर के अंदर जहां फौतगी हुई है, इसी घर में अभी थोड़ी देर पहले ही मौत का फरिश्ता आया था। मैं कहती हूँ कि ये एक सिर्फ एक ये एहसास ही कि मौत का फरिश्ता अभी चंद घंटे पहले यहां से होकर गया है, ये एहसास ही हमारी रूह को कपा देने के लिए काफी है। लेकिन हम लोग ऐसे बेहिस हैं, ऐसे हम लोगों के दिल में पत्थर पड़ चुके हैं। वो अल्लाह ने फरमाया ना कि कुछ जो कुलूब हैं, कि वो कुछ जो पत्थर हैं वो भी अल्लाह के डर से वो फट पड़ते हैं और वो चश्मे बहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो कुलूब हैं वो तो पत्थरों से भी सख्त हैं, इतने सख्त है कि वो पत्थर भी जो है, पत्थर भी उनके आगे, पत्थर कितना सख्त होता है, कितना सख्त होता है, देखें तो बाजार में ऐसा लगता है कि कभी नहीं टूट सकता, जहां भी से गिराओगे टूटेगा नहीं है। पहाड़ों को देखा कभी?
अल्लाह कहते हैं कि पहाड़ भी, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर भी नाजिल कर देते तो ये भी अल्लाह की खशियत के सबब ये भी फट जाता, ये भी रेजा रेजा हो जाता। लेकिन हम ऐसी बेहिस हैं, ऐसी बेहिस हैं, हमारी वहां गप्पे चल रही होती हैं, हमारी वहां हंस हंस कर बातें। अच्छा, फिर क्या है कि कुछ तो खवातीन बकायदा नए कपड़े पहन के आती हैं, नए सूट पहन के आती हैं जो उन्होंने खास तौर पे आने जाने के रखे होते हैं, और नए कपड़े देख के पता चल रहा होता है कि नए कपड़े इसने पहने हुए हैं, ठीक है। और फिर अच्छी तरीके से तैयार होकर, वही तो कुछ 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 जगह पता चला कि एक खवातीन जो है वो खुदगी में मेरे जानने वाले ही हैं, वो जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, कि वो बकायदा अपनी वो थ्रेडिंग शेडिंग करके और जरा ना अपना हुलिया सुधार के और फिशल फिशल करके वो इस लेवल का तैयार हो गया था कि ये ज़रा गैदरिंग होगी वहां पे। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कैसी कैसी हरकतें हम लोग करने लग गए हैं, मौत को हमने मजाक बना कर रख दिया है। तो इसलिए मैं आप लोग ये, इसलिए अल्लाह के रसूल ने हमें ये दुआएं यूं सिखाई है कि हमें नहीं पता कि वहां जो ड्रामा एक चल रहा होता है, एक आध घंटे का जो ड्रामा चलता है, मैं तो सब ड्रामा ही कहूंगी, ड्रामा ही हो रहा होता है वो सिर्फ जो जिसके ऊपर बीत रही होती है ना उसे पता होता है, या उसके चंद एक घर वाले जो बहुत ही करीबी घर वाले हों, घर वालों में भी बहुत करीबी, वरना घर वालों में भी खानदान वाले ऐड नहीं कर रही मैं, क्योंकि खानदान वालों की जो हैसियत है ना, जो उनकी औकात है, वो भी मैयत उठने के बाद पता चल रही होती है कि ऐसे ऐसे लेवल लेवल के जोक्स और ठट्ठे वहां पर चल रहे होते हैं, उनका बाजार गर्म होता है, और खानों का बाजार। और फिर एक और बात भी कि खानों के ऊपर तबसरे भी हो रहे होते हैं कि फलां की मैयत का खाना अच्छा था, फलां की मैयत का खाना बुरा था, या इन्होंने तो फलां नाई से पकवाई है, देख अच्छी नहीं थी, ये ऐसे है वैसे है। अल्लाह अकबर। खाने का तो हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया था, कि सहाबा को कहा कि जिनके यहाँ फौतगी हुई है, इन लोगों के घर वालों के लिए, इन लोगों के लिए खाना पकाएं कि इनको गम ने नढाल कर दिया है। लेकिन हम बकायदा हक समझते हैं अपना खाना फौतगी वाले घर में जाके, कि हम तो फौतगी में जा रहे हैं, अब तो खाना हमारा वही होगा, घर वालों को कह के जाते हैं खाना ना पकाना। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप इतनी दूर हैं कि आप एक दिन में वापस आ सकते हैं ना, तो आपको, मैं नहीं समझती कि आपको रुकना वहां चाहिए। अगर आप एक दिन एक रात में आपका आना पॉसिबल है, तो वहां पर जाएं, ठहरे, मिले, दुआएं दें, सब्र की तलकीन करें, उनके लिए दुआएं मगफिरत करें, और वहां से आप लोग उठ के आ जाएं, उन पर बोझ ना बने। और अपना खाना बाहर होटल से भी आप खा सकते हैं, अगर एक वक्त आप बाहर होटल खा लेंगे ना तो आपको कुछ हो नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग कैसे होते हैं, हम हक समझते हैं कि इस घर में हमारा खाना। मैं कहती हूँ यार, आप यकीन करेंगी कि मैयत की जो घर वाले होते हैं ना, उनको बेचारी मैयत की फौतगी का तो गम कम ही होता होगा, जितना वो जो मेहमान आ गए उनको संभालने का जो पट हो जाता है, उनको संभालने का जो गम होता है, या फिर उसको टेंशन जो होती है वो ज्यादा होती है मैयत के मरने से। इतना ज्यादा अवाम मिस आगे इकट्ठी आपकी कर। बात कट रही है, सॉरी, मैं आपकी बात में ना ये बात ऐड करूंगी। ये तो चले हम लोगों के लिए हो गई कि जो हम गए हैं मैयत में, ठीक है। मैं तो मिस ये लेवल देख रही हूँ लोगों का, कि उनको इतना होश होता है कि कौन हमारे बीच में आके बैठ गया है और किसको कैसे हटाना है। मेरे मामू की फौतगी, पांचों बहनें एक साथ बैठी नहीं, मैं उनके बीच में उनको अफसोस के लिए बैठ गई, तो उन्होंने मुझे बीच से हटा दिया कि जी यहाँ से हट जाए, ये हमारी जगह है। और उनको ये याद था कि मैंने उनकी बड़ी भावत से हाथ नहीं मिलाया, और मैं घर नहीं पहुंची हूँ और मेरे पास कॉल आ गई कि आपने हमारी भाभी से हाथ नहीं मिलाया था, क्या वजह थी। यानी मैं मिस हैरान रह गई कि आपके वालिद मर इंतकाल हुआ है और आप ये चीजें नोट कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly, हद मतलब देखे मेरे साहब। बेहिसी का लेवल बहुत एक्सीड हो चुका है, बहुत एक्सीड हो चुका है हमारी। और फिर पता है सबसे बड़ी बात ये भी अवेयरनेस की कमी है। हमारे यहाँ कोई बात नहीं करता इन चीजों पे, इन चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि हम लोग बेहिस हो गए हैं। हमारे अंदर से ना हमारा वो हुब्बुद दुनिया व कराहतुल मौत जो है वो बस चुकी है, पेवस्त हो चुकी है, कि हमें दुनिया की मोहब्बत इस कदर छाई हुई है कि मौत से हमें कराहत महसूस होती है। और ये मुनाफिक की निशानी है ना, कि ये जो वहन की जो बीमारी है वो यही तो है, कि हुब्बुद दुनिया व कराहतुल मौत, के दुनिया की मोहब्बत फैली हुई। और यकीन कर, मैं तो हैरान होती हूँ कि इस कदर दुनिया की मोहब्बत है कि एक मिनट को फौतगी के अंदर बैठ के हमें ये इस बात का एहसास ही नहीं होता कि यार कल को इसकी जगह हम होंगे, कल को इसकी जगह जो इसको जो आयशा पुकारा जा रहा है, फातिमा पुकारा जा रहा है, जा रहा था, आज इसको मैयत मैयत कह के पुकारा जा रहा है, ये कल मैं भी इसकी जगह हो सकती हूँ, कल कोई इनाम जुनैरा भी हो सकती है, कल कोई इनाम कोई और भी हो सकता है। तो हमें ये सोच क्यों नहीं आती, आखिर हम लोग इतने बेहिस क्यों हो गए हैं। अच्छा, फिर ना इन मामलात को मैं समझती हूँ डिस्कस करना चाहिए, और खासतौर पे इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं वो करना चाहिए। जैसे आपने बताया ना कि अभी आप ऐसा मामला आपके साथ हुआ, तो आप मेरे लिहाज से आपको उन्हें कहना चाहिए था कि या शायद आपने कहा भी हो। तो इस चीज को मैं समझती हूँ कि नहीं वो करना चाहिए कंप्रोमाइज इस चीज के ऊपर, और उन्हें कहना चाहिए
اور لیکن کہنا اچھے الفاظ میں چاہیے، اس لیے اتنا ایسا نہ ہو کہ وہ لڑائی ہو جائے اور وہ معاملہ کہیں سے کہیں اصلاح کی بجائے وہ تانا طنز میں نہ بات چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اپنے لیے رحم خود، رحم کی دعائیں خود کرنی چاہیے زیادہ تر، کہ آپ کے مرنے کے بعد کچھ نہیں پتا، اور آپ کے مرنے کے بعد بہت سارے جو عمل ہو رہے ہوتے ہیں وہ بدعتی عمل ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ 40واں شروع ہو جاتا ہے، یا پھر تیجا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کل شل اور پتہ نہیں کیا کچھ، کل خانیاں، پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ صحیح حدیث سے ایک بھی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں، 3 بیٹیاں، اب کین یو امیجن، 3 بیٹیاں، اور ایک بیٹی سے فاطمہ تھی جو زندہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی سے پہلے، کی وفات سے پہلے، اور آپ کے وفات کے 6 ماہ بعد وہ بھی فوت ہو گئیں، آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی بیوی فوت ہوئی، ایک بیوی نہیں کئی بیویاں فوت ہوئی ہیں آپ کی، تو یہ جو پھر آپ کے اتنے عزیز رشتہ دار فوت ہوئے، آپ کے صحابہ فوت ہوئے، تو آپ نے تو کبھی کسی کا ایسا کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی، جب آپ خود علم لینے لگتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ہمارے ساتھ جھوٹ کیا گیا، ہمیں جو ہے پھنسایا گیا ہے، کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جن لوگوں نے زیادتی بھی کی ہے، کہ یہ ان چکروں میں ہمیں پھنسا کے ایک معاشی بوجھ بھی ڈال دیا، کہ لوگوں کو ٹینشن ہے کہ کوئی شخص مر گیا تو پچھلوں کو ٹینشن یہ ہے کہ پوری عوام کو شادی کا کھانا کھلانا پڑے گا کل کل کی طرح۔ آپ یقین کریں گے، میرے جو، میں بس کیا اپنے اپنے راز کھولوں یا بات کھولوں، ہمارے تو اپنے نان کا سائڈ پہ یہی کچھ ہوتا ہے، تو لیکن نہیں کوئی سمجھتا اس چیز کو، یہ سمجھ یقین کرے صرف اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو عطا کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور جو کرنا چاہیں، عقل پکڑنا چاہیں۔ آپ یقین کریں گے میرے نانا ابو کی وہ ہوئی وفات ہوئی، تو میرے ماموں نے ایسے لیول کا، یقین کریں، وہ ایک قسم کا کلی پڑا، خیر میں تو نہیں گئی تھی اس میں، بٹ وہ انہوں نے ایسے لیول کا کیا کہ پھل اور پتہ نہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی کا سما ہے یہاں پر، تو اتنی دیکھ کے وہ ہو رہی تھی عجیب سے، لوگ ایسے کپڑے پہن پہن کے آ رہے ہیں اور ایسے عجیب ماحول کریٹ ہوا ہوا ہے سب ایک قسم کا نا۔ تو یہ صرف ایک جگہ نہیں، یہ میں صرف انہیں کی ایگزامپل نہیں دے رہی، صرف ہر جگہ یہی کچھ ہے، اور وہ اچھا ہاں، ابھی میں آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں، مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ یہاں پر ہمارے علاقے کے اندر نا، بازار کے اندر کو ڈیتھ ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے دادا ابو کی جو کل تھا، وہ اس کے لیے شادی ہال بک کیا ہے۔ کین یو امیجن، شادی ہال! میں نے اپنے بھائی سے 2 3 مرتبہ پوچھا کہ واقعی شادی ہال؟ اس نے کہا ہاں واقعی شادی ہال، اور پورے کا پورا بازار انوائٹڈ ہے اس شادی ہال میں، اور آج پورا بازار بند ہے، کس لیے بند ہے کہ شادی ہال کے اندر اس کے دادا ابو کی وہ ہے، کل ہے۔ تو آپ یقین کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک حدیث بھی ایسے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کا کیا ہو، آپ نے اپنے بیٹوں کا کیا ہو، آپ نے اپنی بیوی کا کیا ہو، آپ نے اپنے عزیز صحابہ کا کیا ہو، اپنے عزیز رشتہ داروں کا کیا ہو، کبھی کوئی ایک ایسی روایت موجود نہیں ہے، صرف رحم کی و مغفرت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے میت کے لیے رحم اور مغفرت کی دعائیں پڑھی ہیں۔ یہ بیٹھ کر قرآن پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نام اعمال، صحیح حدیث بتا رہی ہوں آپ کو، بغیر کسی سند میں اختلاف کے، صحیح درجے کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے، اس میں نہ کوئی بات ایڈ کی جاتی، نہ کوئی بات اس سے نکالی جاتی، صرف سوائے 3 چیزوں کے، ایک یہ کہ اگر کوئی شخص کو نیک عمل اس نے کوئی پیچھے کیا اور وہ اس کے لیے وہ جاری ہو گیا، یعنی کہ کوئی اس نے صدقہ جاریہ کیا، جیسے کہ اس نے کوئی مسجد میں کوئی ٹونٹی لگوا دی، کوئی پنکھا لگوا دیا، کوئی بھی صدقہ جاری اس نے عمل کیا اور وہ پیچھے سے لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، تو وہ اس کے نام مال میں اس کا ثواب ایڈ ہوتا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے کوئی اس نے کوئی ایسا علم پڑھا دیا لوگوں کو، دین کا ایسا علم وہ پڑھاتا تھا کہ جو اس کے پیچھے سے اس کے شاگردوں نے آگے پھیلانا شروع کر دیا، ایک ایسا علم تھا جو علم اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، کہ جتنے لوگوں نے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھایا، وہ جب تک اس پر عمل کریں گے تو اسے ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور نمبر 3 یہ کہ وہ اپنے پیچھے ایک ایسی نیک صالح اولاد چھوڑ کر چلا گیا کہ جو نیک صالح اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے مغفرت کی، تو ان بچوں کے عمل کے اندر بھی ماں باپ کا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے۔ ان 3 باتوں کے سوا آپ نے فرمایا کہ کوئی بات ایڈ نہیں ہوتی۔ اب مجھے بتائیں، یہ سارا تماشا لگتا ہے، دل سے سوچیں، اپنے دل کو نا غیر جانبدار کر کے، ہر ایک فرقے سے، ہر ایک چیز سے غیر جانبدار کر کے خود سوچیں بیٹھ کے، کہ اس کے اندر ایک تو ہمارے دین کا نقصان ہے کہ دین میں بدعت ہو رہی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کوئی دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے جو میں نے نہیں کہی وہ بدعت ہے، اور اس کا فرمایا کہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کے آخری درجے میں لے کر جانے والی ہے، آخری درجے میں۔ اس چیز کو واللہ اس چیز کو چھوٹا نہ سمجھا کریں کہ کوئی بھی وہ عمل اٹھ کے شروع ہو گئے کرنے کے لیے، نہیں، اس کی اوتھینٹسٹی معلوم کریں کہ کیا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کیا ہے یہ نہیں کیا، حکم دیا ہے نہیں دیا، پوری زندگی آپ نے گزاری اپنی اس میں کیا ہے 63 سال زندگی میں، یہ نہیں کیا آپ کے، پھر اس کے بعد آپ کے صحابہ نے کیا نہیں کیا، تبا تابعین نے کیا نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا یہ عمل، تو ہم نے کہاں سے شروع کر لیا یہ ایسے ہی بلا کسی کی اس بات کا ثواب اثار ثواب بنا لیا۔
آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اصالہ ثواب کی؟ بھائی آپ ہمیں کوئی ایک حدیث کی دلیل بتائیں، کوئی ایک قرآن کی دلیل بتائیں کہ جس میں اصالہ ثواب کا حکم دیا گیا کہ ہاں تم اپنے مرنے والوں کے لیے جو ہے نا وہ اصالہ ثواب کرو۔ میں نے اصالہ ثواب کے اوپر یقین کریں بڑی ریسرچ کی ہے، بڑی دقیق، اور مجھے اس ایک حدیث کے علاوہ جس میں 3 باتوں کا ذکر ہے اس کے سوا کوئی ایک حدیث، کوئی ایک ایسا عمل نہیں ملا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کیا ہو، یا صحابہ نے ایسا کیا ہو، یا تبا نے ایسا کیا ہو، یا تابعین نے ایسا کیا ہو، کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، کسی نے بھی۔ اور اس کا نقصان بھی کیا ہے؟ ایک تو بدعت ہے، ایک ہم گمراہی میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بدعت کے راستے سے پہ چل نکلتے ہیں اور سنت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ ہوں گا اور مجھے کچھ شخص دکھلائے جائیں گے اور وہ میری طرف بڑھ رہے ہوں گے اور وہ میری امتی میں سے ہوں گے، تو میں انہیں روک دیا جائے گا، تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ تو کہ انہیں کیوں روکا گیا، یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں ان کو پیشانیوں سے پہچانے جا رہے ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں وہ اپنی پیشانیوں سے، اپنے وضو کے اعضاء سے پہچانے جائیں گے، اللہ کے رسول ہمیں اس طرح پہچانیں گے۔ تو جب آپ کو کہیں گے کہ آپ فرمائیں گے انہیں کیوں روکا، یہ تو میرے امتی ہیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے تھے، انہوں نے آپ کے بعد بڑی بڑی دین کے اندر بدعات جاری کر دی تھی۔ آپ فرمائیں گے، آپ سے فرمایا کہ میں فرماؤں گا کہ انہیں میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ امیجن کریں، اور وہ کون ہوں گے؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ قرآن میں سورہ کہف کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنی طرف سے بڑے نیک اعمال کریں گے، لیکن ان کے سارے اعمال تباہ کر دی جائیں گے، اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑے اچھے اعمال کرتے ہیں، تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدعت کرتے ہوں گے، یعنی اپنی طرف سے یہ نیکی سمجھ کے کرتے ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں کون ہے جو اصالہ ثواب جو ہے وہ بری نیت سے کرتا ہے؟ سارے نیکی سمجھ کے کرتے ہیں نا، لیکن کیا ہے کہ وہ نیکی کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونی چاہیے، اگر وہ ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت بن جاتی ہے، اور بدعت بن گئی تو بدعت گمراہی تو گمراہی جہنم کے آخری درجے میں لے کر جانے والی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، کبھی بھی دین کے اندر کوئی دین جو ہے مذاق نہیں ہے کہ کچھ بھی ایڈ کر لیا، کچھ بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اگر ہم جب دین میں کوئی نئی بات ایڈ کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، افطرا باندھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ عمل نہیں پتا تھا، ہم زیادہ نیک ہیں، ہم زیادہ سمجھدار ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ کو کس طرح راضی کرنا ہے، اللہ اس عمل سے بڑا راضی ہوگا، ہم خود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ اللہ کے رسول سے زیادہ عقلمند ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول کو تو نہیں پتا تھا کہ اللہ کو اس طرح راضی کرنا ہے، لیکن آپ کو پتا لگ گیا، آپ کے پاس کوئی نیا فرشتہ آیا تو اس نے الہام کر دیا آپ کو۔ کیسے کیسے ہم کر سکتے ہیں ایسا؟ تو اس لیے جو بھی عمل کرنا ہے وہ، اور پھر اس میں صرف ایک ہی بات نہیں، دیکھیں دین نا بڑا سہل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی رکھنا چاہتا ہے، تنگی نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کے اندر دیکھیں نقصان بھی ہے، دیکھیں ایک شخص غریب ہے بیچارہ، مجھے بتائیں اس کے اوپر آب ڈال دے کولوں کا، وہ کیسے کرے گا؟ اس کو تو بیچارے کی جتنی جمع پونجی ہوگی وہ تو کر ہی نہیں پائے گا، وہ تم کو کیسے لوگوں کو کھانا کھلائے، وہ کیسے اتنے بڑے بڑے اجتماع کرے جو ہم نے اس قدر بڑا کر لیا ہے، اس چیز کو مشکل بنا دیا ہے۔ یقین کریں، میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں کفن کرنا اور قبر کی تیاری کروانا یہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں بھی 10-15 ہزار آرام سے لگ جاتے ہیں، کہاں پھر ان کے اوپر کلوں کا اور 40ووں کا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کا بوجھ ڈال دی جاتا ہے۔ یہ زیادتی ہے، واللہ یہ زیادتی ہے، بڑی زیادتی ہے، یہ ہماری اپنے ساتھ زیادتی ہے، اپنے معاشرے کے ساتھ زیادتی ہے۔ اصالہ ثواب کے بارے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ 3 عمل ہو سکتے ہیں، یا تو آپ نے کوئی صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں کر، میں اس کو بہت پریفر کرتی ہوں، کہ میں اپنے قریبی لوگوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ نا خود اپنی زندگی میں کر جائیں کچھ نہ کچھ، اپنی زندگی میں کوئی مسجد میں کوئی جب بن رہی ہو تو اس میں پیسے دے دیں، تاکہ آپ کے نام بھی کوئی اینٹیں لگ جائیں وہاں پہ، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی آپ نماز پڑھنے والے ہر نمازی کا ثواب آپ کو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ کو پنکھے لگوا دیں، کہیں پہ کسی مسافر خانے میں کولر لگوا دیں، کہ کوئی تھکا ہارا ہے بیچارہ وہ کولر سے پانی پیے گا، آپ کو اجر ملے گا۔ کسی ہسپتال کے اندر ویل چیئرز دے دیں کہ وہ جب بھی مریضوں کے لیے استعمال ہوں گی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں کر کے جائیں، یقین کریں سارا کچھ اولاد کے لیے نہ وہ کر کے جائیں کہ اولاد کے لیے ہم بنا کے محل کھڑے کر دیں اور آپ دنیا سے جائیں تو آپ کے بعد کوئی نہیں آپ کے لیے کچھ بھی کرنے والا، کوئی نہیں آپ کے لیے صدقہ کرنے والا۔ ہر شخص کو اپنی پڑی ہے، ہر شخص کے دل میں لالچ بھرا ہوا ہے، کوئی آپ کی اولاد جو ہے نا وہ الا ماشاء اللہ کے الا من رحم ربی، اس پر اللہ رحم کرے سوائے اس کے، ورنہ نہیں کرتی اولادیں، بہت کم ہوگا کہ اولادوں کو یہ سوچ آ جائے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے نام کا صدقہ کرنا ہے، ورنہ کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے لیے سیف زون خود بنا جائے۔ دیکھیں آپ امیجن کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور امہات المومنین اس قدر صدقات کیا کرتی تھی، اس قدر سخاوت کیا کرتی تھی، اس قدر مال دیا کرتی تھی کہ بات آتی ہے عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری ماں اور میری خالہ کی سخاوت، میں نے اپنی ماں اور خالہ کی سخاوت سے بڑی کسی عورت کی سخاوت نہیں دیکھی، کہیں سخاوت نہیں دیکھی، اور کہا کہ لیکن ان دونوں کی سخاوت میں فرق ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری جو خالہ ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ،
कहते फरमाते हैं कि उनकी सखावत का ये आलम है कि वो पहले जोड़ती हैं, वो जोड़ती रहती हैं और फिर वो बुलाकर सबको फिर सारा लुटा देती हैं अल्लाह के रास्ते में। और मेरी वालिदा जो हैं वो ऐसी हैं, यानी अस्मा, उनकी बहन, आयशा की बहन अस्मा बिनते अबी बकर रदी अल्लाह अन्हा, वो ऐसी है कि वो कहते हैं कि एक रात भी अपने पास कोई माल नहीं रखती कि उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर दें। एक रात भी नहीं गुजरने देती, यानी उनके पास कहीं से दिरहम दिनार आए हैं, कोई कोई माल आया है, तो उसके ऊपर एक रात भी नहीं गुजरने देती, यहाँ तक कि उससे खर्च कर देती हैं। तो देखिए इस कदर सहाबियात अच्छा हम औरतें ना बड़ी बड़ी कंजूस, माने हम बहुत ज्यादा कंजूस है, मर्दों से ज्यादा हम लोग इंतहा की ना गलीज दिल की मालिक होती हैं इस लिहाज से, पैसे के मामले में खास तौर पे हम ना बड़ी तंग तंग दस्त होती है, तंग दिल होती हैं। हम ना किसी को दे के राजी नहीं होती, बड़ी मुश्किल, इल्ला मन रहम रब्बी पे मैं ये बात करूंगी कि हर औरत एक जैसी नहीं होती, लेकिन ज्यादातर औरतों में ना मैंने ये बड़ी कंजूसी देखी है कि बड़ी कंजूस होती हैं, बड़ी दिल की छोटी होती हैं। किसी ने कुछ मांग लिया तो ऐसे जान निकलने को हो जाती है, कोई मेहमान आ गया उसने को तारीफ कर दी किसी चीज की, तो मजाल है जो मतलब उन्हें ये हो जाए कि हम उन्हें दे दें, बहुत बहुत कम ऐसा होता है। वरना जो है सलफ से ये चीज मनकूल है कि वो जब ऐसे कोई तारीफ कर दिया करता उनकी किसी चीज की तो वो उन्हें उन्हें दे दिया करते थे कि हाँ ये तुम आज से तुम रखो। तो हम लोग ना तंग दिल हैं, हमसे कोई जो है ना एक बार सालन मांग के दोबारा सालन मांग लेना तो हम हमें अपनी पड़ जाती है कि हमारा पीछे क्या होगा। तो ये जो हाल है ना ये सहाबियात का ऐसा नहीं था। वो यकीन करें वो तो सखावत का दरिया थे, सखावत का दरिया थे वो लोग इस कदर सखावत क्यों करते थे, उन्हें पता था कि जो हमने करना है वो हमने खुद ही करना है। देखिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तेरा माल सिर्फ ये है, यानी वो जो तूने खाया और तूने तेरे